انشاءاللہ 2 منٹ میں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان گزشتہ جمعے ختم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ آج اس وقت آپ کے سامنے اگلی سورت سورہ واقعہ کی ابتدائی 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ لی ہیں۔ عموماً جس طرح آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ کسی بھی صورت کی ابتدا میں کسی صورت کا بہت طویل کو لمبا چوڑا تعارف نہیں کراتا، وہ مختصر بات کر کے پھر ہم صورت کے جو ٹیکسٹ ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اس کی کچھ تشریح اور تفسیر ہو جائے۔ لیکن یہ بعض اہم صورتیں ایسی ہیں، جیسے پچھلی صورت سورہ رحمان تھی اور یہ صورت سورہ واقعہ ہے، کہ یہ ہمارے یعنی مسلمان مرد و عورت ان میں تواتر کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، تو لہذا بعض حضرات کو اس کے فوائد اور اس کے منافع اور اس کی فضیلت معلوم ہے، لیکن اکثریت کے علم میں غالباً نہ ہو۔ تو انشاءاللہ چونکہ ہمارے خواتین و حضرات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں کثرت سے، تو لہذا مختصراً ان کا ذکر کر کے، اس کی فضیلت کا ذکر کر کے انشاءاللہ پھر آگے سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ ان سے مروی احادیث بھی سنتے ہیں، واقعات بھی بہت سنتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی جانثار اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب اور لاڈلے صحابیوں میں سے ہیں. وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عثمان نے پوچھا آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے، مجھے اپنے گناہوں سے تکلیف ہے. پھر حضرت عثمان نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں. پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو، کسی حکیم ڈاکٹر کو بلائیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا طبیب ہی نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ دینے کا حکم کروں؟ فرمایا آپ اس سے پہلے مجھے وظیفے کے لیے منع کر چکے ہیں، یعنی کچھ کمپنسیشن، کچھ پیسے، کچھ امداد یوں سمجھ لیں، تاکہ اس وقت آپ کی جو ہے وہ گھر کے معاملات صحیح چلتے رہیں. فرمایا عبداللہ بن مسعود نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ اس سے پہلے مجھے منع کر چکے ہیں، اب مجھے اس کی حاجت نہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر میں آپ کے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ پیش کروں؟ آپ کچھ پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی چیز سکھا دی ہے جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ترتیب بنائیں گے، اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیں گے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اب کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ لیں، کیا آسمان سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، سورہ واقعہ، اس کے اندر ایسی کیا حکمت رکھی ہے، ایسی کیا طاقت رکھی ہے، اور ایسی کیا اس کے اندر غیبی ایک پاور اس کے اندر ہے، انسین پاور، کہ جب انسان اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ داعیہ، وہ موٹیویشن، وہ انرجی پیدا کرے کہ وہ اپنے معاش کے لیے خود تگ و دو کرے اور اس کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان میں آسانی کر دے. ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، پورا نظام چلا رہا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ کتاب ہے سامنے، یہ قرآن ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ کیمرہ ہے، یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے انسین سے یہ پوری کائنات کے اسباب کو چلا رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ تبارک و تعالی وائز ہے، حکیم ہے. اس کا کوئی کام، کوئی بات، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت خوشحال کرنے والی سورت ہے، پراسپیرٹی لانے والی ہے، ابنڈنس لانے والی ہے گھر میں ہر قسم کی. اپنی عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ عورتیں گھروں کا نظام چلاتی ہیں. سارے گھر کی ایڈمنسٹریشن کہیں یا کھانے پینے، کیا چیز آ رہی ہے، کیا چیز جا رہی ہے، سب کی دیکھ بھال ایک باشعور خاتون اور ہر گھر کی خاتون کرتی ہیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، گھر والے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ یہ فرمایا کہ اپنی خواتین کو سورہ واقعہ کی تاکید کر دو. یہ خوشحال کر دینے والی صورت ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا، فاقے سے نہیں مرے گا کبھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے معلوم دیتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں کہ سورہ رحمان یہ جو پچھلی سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ تر رحمتوں کا اور نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جن اور گروہ انسان، میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پے در پہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے تمہارے سامنے میری نعمتوں کا ڈھیر پڑا ہے. 1 2 10 100 1000 لاکھ کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، کتنی سے آنکھیں بند کرو گے. تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور نعمت کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی کی ہیبت کا ذکر ہے. تو یہ کچھ سورہ واقعہ کے اب اس کے مضامین کیا ہیں ہم اس کی طرف، یعنی کنٹینٹ اس کے اندر کیا ہے اس میں ہم نہیں جاتے، اس کی اب اس وقت تفصیل بیان نہیں کرتے، بلکہ سیدھے ہم ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں، ترجمہ اور پھر اس کی آسان سبق کی تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. کیا واقع، سب سے بڑا واقعہ کیا ہونے والا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ قیامت کا واقعہ ہونے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ یعنی جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقوع ہونے کے متعلق، اس کے واقع ہونے کے متعلق کوئی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ آیت نمبر 3 ہے، نیچا کر دینے والی، اونچا کر دینے والی ہے. خافضۃ نیچے کر دینے والی ہے، رافعۃ اونچا کر دینے، اٹھا دینے والی ہے. یعنی یہ قیامت ایسی، قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہوگا کہ بہت سے نیچے ہو جائیں گے، بہت سے اوپر ہو جائیں گے. اپ سائڈ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن سائڈ اپ. پھر آگے فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، یعنی جب زمین زور زور سے ہلا دی جائے گی، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے. یہ 6 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھ دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا.
خافضۃ الرافعہ وہ پست کر دینے والی ہے، بلند کر دینے والی بھی ہوگی. اچھا، 3 آیتیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا تو ہر شخص اس قیامت کا اعتراف کرے گا، اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اس کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. یعنی وہ معاندین، وہ اسلام اور نبی پاک کے دشمن جو قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کا انکار باطل ہو جائے گا. یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وقوع قیامت کے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کے جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں، اس دن کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. کیونکہ جس چیز کو وہ جھٹلایا کرتے تھے وہ سچ ہو کر سامنے آ جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی. جو ماننے والے تھے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو مانتے ہی تھے. یہ ان کے لیے ہے کہ جھوٹ قیامت کے بارے میں کوئی نہیں ہے، اور قیامت کو جو جھٹلائے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اور پھر آیت نمبر 3 ہے کہ پست ہو جائیں گے اور بلند ہو جائیں گے. یہ قیامت جو ہے وہ پست کر دینے والی بھی ہے اور بلند کر دینے والی بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو کفار و مشرکین ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ بالکل نیچے پست ہو جائیں گے، نیچے پڑے ہوں گے. اور جو قیامت کے اوپر یقین کرنے والے، اس پہ ایمان لانے والے اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے والے، وہ بلند جگہوں پہ، رفیع، خافضۃ الرافعہ، رافعہ جگہ پہ، رفیع جگہ پہ، بلند جگہوں پہ ہوں گے. یعنی جنت کے بلند درجات میں ہوں گے. وہ جو جہنم کا اور یعنی قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ جہنم کی پستیوں میں، گہرائیوں میں گرے ہوں گے، پڑے ہوں گے. اور جو قیامت کو ماننے والے ہیں اور جو قیامت پہ ایمان لانے والے ہیں، قیامت کی تیاری کرنے والے ہیں، وہ اونچائی پہ ہوں گے، درجات کی بلندی پہ ہوں گے. جہنم والے درکات کی پستی پہ ہوں گے، جنت والے درجات کی بلندی پر ہوں گے. جنت میں جو مقامات ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے درجات، اور جہنم کے جو درجات ہوتے ہیں یعنی اس میں تو پستی ہے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، اس کو کہا جاتا ہے درکات. اللہ تعالی ہم سب کے لیے درجات کے فیصلے صادر فرمائے، اور درکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مامون و محفوظ فرمائے. تو یہ ہوں گے کہ اچھا، خافضۃ الرافعہ پس کر دی جائیں گی، بلند کر دیے جائیں گے قیامت. ایک تو میں نے ابھی آپ سے ذکر دیا، وہ ایک یہ ہے اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر کر دی جائیں گی. ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، پہاڑ اونچائی پہ ہیں، بلندی پہ ہیں، ریزہ ریزہ ہو کے نیچے آ جائیں گے. پہاڑ، آسمان بلندی پہ ہے، ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سمندر ابل پڑیں گے اور لہریں اس کی میلوں اوپر جائیں گی. یہ زمین پہ ہے، نیچے ہے، تو نیچے کی چیزیں اوپر جائیں گی، اوپر کی چیزیں نیچے آ جائیں گی. اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی. اللہ اکبر. تو آگے یہ 3 آیتوں کی میں نے کہا، پھر آگے فرمایا اذا رجت الارض رجا،
جب زمین زور زور سے ہلا دی جائے گی، یعنی کپ کپا کر زور زور سے ہلا دی جائے گی، لرزنے لگے گی، لرزا دی جائے گی. فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی زمین کی طرف توجہ فرمائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو زمین خوف کے مارے لرزنے لگے گی. پھر زمین پر بنی ہوئی ہر چیز منہدم ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اور رجت الارض رجن، زمین لرزنے لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر یکے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا چوتھا اور پانچواں، بار بار پوری زمین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے میں زلزلے آئیں گے. زلزلے آئیں، ہر چیز. جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نیچے سے زمین کے کیا عمل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اوپر کیا آتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا وبست الجبال بسا، آیت نمبر 5 ہے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بسا اس کا مطلب یہ ہے بکھرا ہوا اور منتشر. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمین پہ جہاں ریت ہو، مٹی ہو، وہاں پر گدھے گھوڑے جب تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں اٹھانے سے غبار گرد جس کو ڈسٹ کہتے ہیں وہ اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے. یہ حیثیت اور یہ صورتحال پہاڑوں کی ہوگی. جس طرح کھڑکی کھلی ہو یا روشن دان کھلا ہو اور اس میں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہو تو سورج کی شعاعیں منتشر غبار کی صورت میں کمرے میں نظر آتی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ پہاڑ اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہو کے ایسے نظر آئے گا. پہاڑ سے زیادہ اور سالڈ چیز سطح زمین پہ کیا ہے. فکانت ہباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے. یعنی پہاڑ کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، قیامت کے وقت کیسی ہوگی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اور زمین کی کپ کپاہٹ اور زمین لرزنے والی کیفیت میں آ جائے گی. یہ 6 آیتیں ہو گئی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، 3 گروہ بن جائیں گے، 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب والے اور دائیں جانب والوں کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے. پھر آگے فرمائے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، پیش قدمی کر جانے والے. اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہوں گے. کس کے مقرب ہوں گے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے. یہ آسان سا ترجمہ ہو گیا آیت نمبر 7 سے لے کے 12 تک. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو
तीन टुकड़ियों में, तीन ग्रुप्स में, तीन ग्रोह में तकसीम कर देंगे, जिसको सूरह वाक़या की आयत नंबर 7 कहती है वकुंतुम अज़वाजन सलासा। सलासा आपको पता है, तीन को कहते हैं। तुम तीन ग्रोह में तकसीम कर दिए जाओगे। अब तीन ग्रोह जो हैं वो कौन से हैं? पहले के लिए फरमा दिया व अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले, दाएं जानिब वाले, राइट साइड पे सीधे दाएं जानिब खड़े होने वाले। फिर उनकी तारीफ कर दी गई कि क्या ही अच्छे हैं दाएं जानिब वाले, क्या अच्छे हैं दाएं जानिब वाले। यानी दाएं जानिब वाले कौन से होंगे? जिनकी तारीफ की जा रही है, जो कयामत के दिन नजात याफ्ता होंगे। दाएं जानिब राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ उनको खड़े करने में इशारा इस बात की तरफ है कि उनको उनके सहाइफ आमाल, उनके आमाल की किताब उनके दाएं हाथ में दी जाएगी। ये इशारा है। और फिर फरमाया कि दूसरा ग्रुप कौन सा है? उसके लिए आयत नंबर 9 है अस्हाबुल मशअमती, बाएं जानिब वाले। मा अस्हाबुल मैमना, कितने बदतरीन, कितने बुरे हैं बाएं जानिब वाले। बाएं जानिब वाले कौन होंगे? बाएं जानिब वाले वो होंगे कि जिनके नामे आमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, और ये इस बात की अलामत होगी कि उनके उल्टे हाथ में उनका नामा आमाल, उनके आमाल की किताब उनके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में दी जाएगी। ये इस बात की अलामत होगी कि ये आखिरत के इम्तिहान के अंदर फेल हो चुके हैं। तो दो ग्रुप हो गए, एक राइट साइड वाले और एक लेफ्ट साइड वाले। सूरह मुद्दस्सिर के अंदर भी जिक्र है इसी बात का। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि एक तीसरा ग्रोह भी होगा। वो ग्रोह कौन सा होगा? वो ग्रोह होगा वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ जाने वाले, पेश कदमी कर जाने वाले, यही अल्लाह के मुकर्रब हैं फी जन्नातिन नईम, और नेमतों के बागात में होंगे। ये कौन है? किस चीज में इन्होंने पैरवी किस चीज में ये आगे बढ़ गए? आगे बढ़ने वाले यानी ये वो लोग हैं अल्लाह ताला जिनके मुतालिक कह रहे हैं साबिकून साबिकून, आगे बढ़ जाने वाले, सबकत ले जाने वाले, ये पेशकदमी करने वाले वाले। ये वो लोग हैं जो दुनिया में नेकियों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे। नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले थे। इस्लाम में इताअत खुदावंदी में, इत्तिबा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कुर्ब खुदावंदी में, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में तेजी करने वाले, आगे बढ़ जाने वाले, सबकत ले जाने वाले, पेशकदमी करने वाले थे।
اب ایک بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقین کے لیے، یہ جو ہے والسابقون السابقون، ان کے متعلق اگلی آیت نمبر 11 میں فرما دیا اولئک المقربون، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، پیش قدمی کر جانے والے، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے یہ کہہ دیا وہ دائیں جانب والے، حالانکہ نجات یافتہ کامیاب وہ بھی ہیں، جنت جانے والا گروہ وہ بھی ہے، لیکن ایسا محسوس یہ ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں ہیں۔ یہ اعتراض غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقربین سابقون الاولون ہیں، سابقون ہیں، وہی اللہ کے قریب ہوں گے۔ اب قرب میں بھی درجے ہیں۔ جو سابقون ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصحاب المیمنہ دائیں جانب والے ہیں وہ اللہ کے مقرب نہیں، وہ اللہ کے مقرب، وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کو بھی اللہ کی پراکسیمیٹی حاصل ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کم۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے یا عام نماز کے لیے جو لوگ آتے ہیں، آج کل تو سلسلے دوسرے ہیں، جمعے کی نماز کی بات کرتے ہیں، تو ایک شخص پہلی صف کے اندر آ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو بھی جمعہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی جمعہ پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو بھی مسجد میں آنے کا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ وہ جو جمعے کی نماز کے اندر موجود ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، لیکن وہ شخص 50ویں صف میں موجود ہے، آخری صف میں موجود ہے، تو کیا وہ شخص، اس شخص کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہے؟ وہ شخص بھی گھر سے نکلا، نماز کے لیے نکلا، نماز کے لیے مسجد داخل ہوا، اس نے بھی غسل کیا، وضو کیا، وہ بھی اپنا مصلی اور اپنا ماسک لے کے آیا، بھولا نہیں، نہ وائلیشن کر رہا ہے SOPs کی، لے کے آیا۔ لیکن ایک شخص پہلے آ کے پہلی صف میں بیٹھا ہے، ایک شخص بعد میں آ کے آخری صف میں بیٹھا ہے، تو قرب کس کو حاصل ہے؟ امام پاک کا قرب تو اسی کو حاصل ہے جو پہلی صف میں موجود ہے۔ یقیناً اس ہیں وہ بھی اللہ کے مقربین میں سے، لیکن اس کا رتبہ زیادہ ہے، اس کا رتبہ تھوڑا کم ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ ایک اور فرق ہے، اصحاب الیمین الٹے ہاتھ والے تو فیل ہو گئے، ان کے درجات کی بات ہو رہی ہے کہ جو رائٹ سائڈ پہ ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف موجود ہیں، کامیاب ہیں، نجات یافتہ ہیں، جنت کے مستحق ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھئی ایک بچہ پاس ہوتا ہے صرف A لے کے، ایک بچہ پاس ہوتا ہے A+ لے کے، اور اس میں بھی ڈسٹنکشن وہ کے ساتھ وہ کرتا ہے، آنر کے ساتھ کرتا ہے۔ پاس دونوں ہیں، دونوں اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں، دونوں اپنے کیریئر میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ہے ڈسٹنکشن والا، اس کا تو فضیلت اس کی زیادہ ہے، آنر اس کا زیادہ ہے، اپریسیشن اس کی بھی ہے، خوش ٹیچر اہل خانہ کمیونٹی اس سے بھی ہے۔ بات کو ذرا سمجھا کریں۔ اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے،
جن کو اصحاب المیمنہ کہا ہے کہ سیدھے ہاتھ والے، کیا ہی اچھے ہیں سیدھے ہاتھ والے. اصحاب الیمین جنت کی طرف پورے پروٹوکول اور آنر کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، جا رہے ہوں گے جنت کی طرف. اور والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. اب جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو رمی کے لیے بعض ایسے ہیں جن کے ٹینٹ بہت دور ہیں، آتے آتے، بعض قریب ہیں، وی آئی پی گئے، مارا، پتہ چلا کہ یہ ابھی راستے میں ہے، وہ طواف افاضہ بھی کر کے آ گئے. انہوں نے زیادہ پیسے دیے، ان کو قریب ٹینٹ ملے ہیں. تو اصحاب یمین راستے میں ہیں، اولئک المقربون پہنچ گئے. ایک فرق. دوسرا فرق جو جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، پیش قدمی کر جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، اور یہ جو ہے اللہ کے مقرب ہیں. ان میں اصحاب الیمین میں فرق یہ ہے کہ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن حساب کتاب آسان ہوگا. حسابا یسیرا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب کتاب آسان ہوگا، حساب یسیر ہوگا. جبکہ اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور سابقون سابقون اولئک المقربون، ان کے فضائل یہ ہیں کہ یہ حساب و کتاب سے پاک ہوں گے. ان سے یہ ان درجات پہ ہوں گے کہ ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. ایک دوسرے یہ کہ اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے قرب میں، خاص قرب میں ہوں گے. اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے اللہ تعالی کے قرب میں ہوں گے جنت میں، اور وہ قرب معلوم ہوگا. اور جو سابقون السابقون اولئک المقربون ہیں، وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی کے لا متناہی قرب میں ہوں گے. یعنی وہ قرب کا ایسا مقام ہے کہ کسی کو نہیں پتا. یعنی وہاں، یعنی یوں سمجھیں کہ قرب کی جو انتہا ہے، لا متناہی، قرب کی انتہا اگر کہہ دی تو وہ تو انتہا ہو گئی، انتہا معلوم نہیں، کہ وہ اس قرب میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو جب ہمیں اپنے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے جب ہمیں مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت، تو ہم اصحاب الیمین کیوں مانگیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم کے فیصلے فرمائے. آمین کہہ دیں. اللہ اکبر. اچھا، اب بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب المیمنہ، ایک تو یہ بتا دیا کہ اچھے کام والے اصحاب المیمنہ ہیں، برے کام والے. ایک تفسیر بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں اصحاب المیمنہ وہ ہیں
کہ جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے نکالا گیا، اور اصحاب المشأمہ وہ ہیں جن کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا. یہ بھی ایک تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے متعلق ہے، اس بات سے ریلیٹڈ، اس کو بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 13 کی طرف بڑھ جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے شب معراج کی جو تفصیل ہے، اس کی جو ایک احادیث ہے، اس کے واقعات میں سے ایک بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کی دائیں جانب بھی مخلوق تھی اور ان کے بائیں جانب بھی مخلوق تھی، اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ دائیں جانب دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے، اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ افسوس کرتے تھے اور روتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ کو دیکھا اور کہا نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبا ہو، یعنی خوش آمدید ہو، انہوں نے جب میرا استقبال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور جو مخلوق ان کی دائیں جانب ہے اور وہ جو بائیں جانب ہے، ان دونوں جانب یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں. جو دائیں جانب والے ہیں وہ اہل جنت ہیں، ان کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں جانب والے ہیں یہ اہل دوزخ ہیں، ان کو دیکھ کے وہ افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں. اور بھی بہت سے یہ سابقون کے متعلق جو ہے یہ آئے ہیں اقوال، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے آیت نمبر 13 ہے سلۃ من الاولین. سلۃ من الاولین، بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے. یہ ترجمہ ہے ابھی. پھر آیت نمبر 13 سلۃ من الاولین، بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہیں. اچھا آگے آیت نمبر 15 علی سرر موضونہ، یہ زر نگار تختوں پر ہوں گے. یعنی یہ ذرا سخت لفظ ہو گیا، یہ زر و جواہر سے جڑے ہوئے جو تختے ہوں گے، تخت شاہی، ان پر ہوں گے. اور کیا کر رہے ہوں گے؟ علی متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے، ٹیک لگائے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ آیت نمبر 13 سے 16 تک کا ترجمہ ہے. اللہ اکبر. تو آیت نمبر جو 13 ہے سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہو اس کے لیے سلح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انبو ہے کثیر، بہت بڑا مجمع، بہت زیادہ، یعنی کثرت، ابنڈنس آف پیپل، کثرت سے لوگ، بہت بڑا اجتماع، بہت بڑا ہجوم.
سلۃ من الاولین، بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے، یعنی گزشتہ امتوں کے سابقین کی بہت بڑی جماعت. سلۃ من الاولین، گزشتہ امتوں کے سابقین کی بہت بڑی جماعت. وسلۃ من الآخرین، اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقین. اور ایک یہ ہے سلۃ من الاولین، آیت نمبر 13 ہے کہ پہلے دور کے مسلمان، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین قرن، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد آنے والا. سب سے بہترین زمانہ کہا گیا کہ وہ زمانہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 کم و بیش، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 صحابہ موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حج فرمایا تھا. اسی طریقے سے دوسرا زمانہ ہے وہ تابعین کا، یعنی وہ زمانے، اس زمانے کے لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی، ان سے تعلیمات حاصل کی. تابعین. اچھا، پھر تیسرا دور ہے تبع تابعین، کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، تابعین کا اور وہ زمانہ نہیں پایا، لیکن انہوں نے تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. تو 3 زمانے، صحابہ کا دور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. تو فرمایا کہ سلۃ من الاولین سے مراد ان تینوں زمانے کے لوگ ہیں. اور پھر فرمایا پھر وہ لوگ ہیں وقلیل من الآخرین. وہ کون ہیں؟ وہ قرن دوم یعنی تبع تابعین کے بعد جو دور ہے، اس دور کے لوگ. سلۃ من اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو ہیں ان کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں، 80 روز جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، باقی امتوں کی 40 ہوں گی. اور گزشتہ امتوں کے سابقین اور مقربین اس امت کے سابقین اور مقربین کی بنسبت بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. تو کئی اس کے اندر احادیث ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین، آیت نمبر 13 سورہ واقعہ، اس سے مراد ہے گزشتہ امتوں کے سابقین کی جماعت. اور قلیل من الآخرین، اس سے مراد ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سابقین. ان کو قلیل اس لیے فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین بہت زیادہ تھے اور ان کی امتوں میں ایمان کی طرف سبقت کرنے والے بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ ان کا عدد ہمارے امت کے سابقین سے زیادہ ہو گیا. دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سابقین ہیں، اور ایک طرف ایک کم 1,24,000، 1,24,000 انبیاء اور رسول کی جو تعداد ہے
اس تعداد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آپ خاتم، ان کو نکال دیں تو ایک کم 1,24,000. تو ظاہر ہے سابقون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کم ہیں، اور ایک کم 1,24,000 کے اگر سابقین کو جمع کریں تو ان کی تعداد زیادہ ہے. یعنی ایک کا مقابلہ ایک کم 1,24,000 سے ہے. تو اس تناسب سے بھی اگر دیکھا جائے، میتھمیٹکس کل اصول کے مطابق دیکھا جائے، تو یہ کم ہونے کے باوجود بھی یہ زیادہ کہلائے جائیں گے. کیوں؟ ایک کا مقابلہ ایک کم 1,24,000. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں نے آسان کر دی. علی سرر موضونہ. اب یہ سب لوگ کہاں ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، یہ مقربین. مرصع یعنی ایسے تخت شاہی جن پہ ہیرے جواہر، مرصع کا مطلب جڑے ہوئے ہوں، ہیرے موتی لال گوہر یاقوت مرجان جڑے ہوئے ہوں. جیسے عورتوں کا جو زیور ہوتا ہے اس میں موتی ٹکے ہوئے جڑے ہوئے نہیں، اس کو کہتے ہیں موتیوں سے مرصع، موتیوں سے جڑا ہوا ہار. تو اسی طرح ان کے جو تخت شاہی ہوں گے جنت میں جو بیٹھے ہوں گے کیسے ہوں گے؟ زر و جواہر کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر، اور وہ ڈیکوریٹڈ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متقابلین، متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا اس پر، متقابلین اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. گفتگو کے اندر مزہ اور تراوٹ جب ہے کہ جب گفتگو کرنے والے چاہے ایک آمنے سامنے یا کچھ افراد ہوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں. برابر میں بھی ایک کوئی بیٹھا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اس گفتگو میں وہ چاشنی محسوس نہیں ہوگی جو ون آن ون آمنے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جنتیوں کے آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کا، بیٹھ کے چیٹنگ کرنے کا، گفتگو کرنے کا جو آتا ہے، وہ آتا ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹھیک لگائے. ٹھیک ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے گرد گھومتے ہوں گے. اب ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں سب جنت میں، بہشت میں. بہشت آنجا کے آزار نباشد، کسی را با کسی کار نباشد. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے گرد گھومتے ہوں گے. ظاہر ہے ان کو چائے پلانا، کافی پلانا، ان کو مشروبات جنت پلانا. اب وہ خود تو نہیں اٹھیں گے تو وہ بالکل چھوٹے بچوں کی ذمہ داری وہ ویسے ہی الٹ دیں گے، گلاس توڑ دیں گے. بوڑھوں کی لگائے بوڑھا اپنی جان سنبھالے جنت میں، یا جو جنتی جو ہیں ان کی خدمت کرے. نہیں، فرمایا جیسے آپ کی دیکھیں کہ ریسٹورنٹ کے اندر جو سرو کرتے ہیں آپ کو کھانا وہ ینگ ہوتے ہیں. بچہ تو پلیٹ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اسی لیے اس کو نہیں رکھا جاتا. بوڑھا وہ تشتری لا کے بجائے ٹیبل پہ رکھنے کے آپ کے اوپر ہی الٹ دے گا. پتہ چلا آپ کی بوٹیاں آپ کی جیب میں، شوربہ آپ کی گردن میں، اور بریانی آپ کے دامن کے اندر. تو اسی لیے ینگ رکھے جاتے ہیں تاکہ سرو بھی کر سکیں اچھی طریقے سے، مضبوطی سے پلیٹوں کو اٹھا اور بٹھا بھی سکیں، لا اور لے جا بھی سکیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون. جنت کی اہل جنت کی خدمت کے نوم اور خدام دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے. حسن و جمال میں بھی بے مثال ہوں گے، صفائی ستھرائی اور رعنائیوں میں بھی موتیوں کی طرح ہوں گے.
حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جو جنت میں یہ اہل جنت کے لیے سرو کرنے والوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی نے ان لڑکوں کو ولادت کے معروف طریقے کے بغیر جنت میں ایک خاص عمر پر پیدا کیا ہے، اور یہ جنت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنت کے ان خدمت گاروں کو پیدا کیا۔ یہ اس طریقے سے معروف طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہیں، یہ جنتی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قدرت کاملہ سے ایک حسن و جمال اور ایک رعنائی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اہل جنت کی خدمت کرے۔ اچھا جی، یہ گھوم رہے ہوں گے، یہ کر کیا رہے ہوں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کوزے، اکواب، کوزے، اکواب، کوب اصل میں رکابی کو کہتے ہیں، پلیٹ، پورا ایک جو قدیم، یعنی ایک طریقے سے یہ شاہی نام کہہ لیں ان کا، کوزے، اباریق، آفتابے، وکأس من معین، اور چشموں سے بہتی ہوئی شراب کے جام۔ معین، جاری چشمہ، جس میں یہ پانی بہتا، کوئی چیز جو بھی بہ رہی ہو سیال شکل میں، لیکوڈ فارم میں، یعنی جنت میں شراب کے جاری چشمے، اس کا مطلب ہے۔ کأس، اس کا معنی ہے شراب سے بھرا ہوا جام۔ جنت میں جہاں بھی کہیں شراب کا ذکر ہے وہ شرابن طہورا ہے، ضروری نہیں کہ اس سے مراد شراب، اصل میں ہم تو عام اصطلاح میں وہ کہتے ہیں، کیا نام ہے، جس سے انسان کے اندر انٹاکسیکینٹ فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ شراب کا مطلب یہ ہے مشروب، پینے کی چیز۔ روح افزا کیا ہے؟ شراب ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ روح افزا شراب، نہیں، شراب نہیں ہے، وہ شربت ہے۔ شربت اور شراب اور مشروب ایک ہی چیز ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں شراب وہ پیتے ہیں، ٹن ہونے والی چیز کو۔ عربی میں یہ کوئی بھی شربت ہے، مشروب ہے، شراب ہے۔ شرابن طہورا، پاکیزہ مشروب۔ لیکن چونکہ شراب 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 وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اور وہ شراب بھی ہوگی پاکیزہ۔ آیت نمبر 18، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کوزے یعنی، اور آفتابے یعنی آفتابوں سے مراد ہے جگ، جگوں میں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور شراب سے لبریز جاموں کے ساتھ۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انہیں نہ تو پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی۔ دنیا کی شراب پی کے تو انسان ٹن ہوتا ہے اور بھلے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے حسین و جمیل چہرے، منہ کے بل جو ہے نا وہ گٹر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اول فول بک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا يصدعون عنها،
وہ جو جنت کا مشروب پیا جائے گا، لا یصدعون عنہا، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ ان کے عقل کے اندر فتور اور دماغ میں بدمستی پیدا ہوگی. نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ عقل معوف ہوگی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنت کی شراب میں صرف لذت ہی لذت ہوگی، نہ اس کے پینے سے دماغ خراب ہوگا، نہ عقل میں کمی آئے گی، نہ عقل خراب ہوگا، نہ نشہ ہوگا. یہ سمجھ لیں. یہ جو فسادی شراب، دنیاوی شراب جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خمر. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے خمر یعنی شراب، یہ انٹاکسیکینٹ، اور جوئے کے متعلق، گیمبلنگ کے متعلق پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما. فرمایا اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خمر یعنی انگور کی شراب جو جس نشے والی، اس میں 4 وصف ہوتے. دنیاوی جو ہے اس میں 4. ایک، اس سے نشہ آتا ہے. نمبر 2، سر میں درد ہوتا ہے. نمبر 3، قے ہوتی ہے. نمبر 4، پیشاب آتا ہے خوب. اور فرمایا جنت کی شراب ان تمام خرابیوں سے پاک ہوگی. کیونکہ اہل عرب تو جانتے تھے یہ تو شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان سے زیادہ کون ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، آیت نمبر 20 ہے. اور فاکہہ، پھل اور میوے جنہیں وہ پسند کریں گے. وَفَاكِهَةٍ، اور وہ جو خدمت گار ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ، وہ پھل اور میوے لے کے گھوم رہے ہوں گے. مما یتخیرون، جنہیں وہ جنتی مقربین جو ہیں وہ ان کو پسند کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. پھل میوے، پھل جب تازہ ہوتا ہے وہ پھل کہلاتا ہے، اور فاکہہ جب تازہ ہوتا ہے یعنی اپنی فریش کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے تو وہ پھل کہلاتا ہے. اور جب وہ اپنی ڈرائی کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو وہ میوہ کہلاتا ہے. پھل اور میوے، اور میوے کی الگ ڈیفینیشن بھی ہے. ایپریکاٹ، تازہ پھل ہے، ڈرائی میوہ ہے، اسی طریقے سے بے شمار. پھر فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کریں گے. بٹیرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پرندے مختلف قسم کے پرندے وہی سب جگہ ملتے. گجرانوالے کے بٹیرے اور چڑے اور پرندے مشہور ہیں. پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور خود اہل گجرانوالہ ماشاءاللہ بہت ذوق و شوق سے تناول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ سب نعمتیں ہم کو جنت میں نصیب فرمائے. لحم طیر، پرندوں کا گوشت مقوی بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. پرندوں، کوئی بھی پرندے ہوں، حلال پرندے، تیتر ہے، بٹیر ہے، مرغ ہے، اور بے شمار اقسام ہیں.
लहम तैर, परिंदों का गोश्त। दुनिया में लोग लज्जत के साथ खाते हैं, ताकत हासिल करते हैं, तवानाई हासिल करते हैं, सर्दियों में उनका सूप पीते हैं। जन्नत के परिंदे और उनका गोश्त रोस्टेड एंड ब्रोस्टेड, लहम तैर मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त भी दस्तयाब होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, जिसको वो चाहेंगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा ये सवाल किया गया कि कौसर क्या चीज है। कौसर, आपने फरमाया ये वो दरिया है जो अल्लाह ताला ने जन्नत में मुझे अता फरमाया है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है, और इसमें इसके कुर्ब जवार में ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दनें ऊंटों से ज्यादा लंबी हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको खाना बहुत अच्छा है। यानी परिंदों का गोश्त, जन्नत के परिंदों के गोश्त के खाने की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक परिंदा है जिसके 70,000 पर हैं। वो आकर एक जन्नती शख्स के प्याले पर बैठ जाएगा, फिर अपने पर झाड़ेगा तो उसके हर पर से सफेद रंग के बर्फ के जर्रात और ओले निकलेंगे जो मक्खन से ज्यादा मुलायम और बर्फ से ज्यादा ठंडे मीठे हाजिम शीर खुशगवार होंगे, और उसका कोई रंग परिंदे के मुशाबे नहीं होगा। फिर वो परिंदा उड़कर चला जाएगा। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जन्नत के परिंदों में से किसी परिंदे को खाने की ख्वाहिश करेगा तो वो परिंदा भुना हुआ, रोस्टेड, तैयार शुदा उसके सामने उसके हाथ में आ जाएगा। ये आयत नंबर 21 थी, लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून। फिर आगे फरमाया, वहूरुन ऐन, और खूबसूरत कुशादा आंखों वाली हूरें भी। सफेद रंग की हूरें, मोटी मोटी आंखें और कुशादा आंखें। अल्लाह ताला ने इन हूरों को जाफरान से पैदा किया। कअमसालिल लुअलुइल मकनून, जैसे महफूज छुपाए हुए मोती। इंशाअल्लाह हूरुन ऐन, इनकी तफसील अगले जुमे को बयान करेंगे। आयत नंबर 21 तक हो गई, बस मैंने आयत पढ़ दी। इंशाअल्लाह इसको बयान किया जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बितौफीक़िल्लाहि तआला वाउनी। हूरुन ऐन आयत नंबर 22 से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।